الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد حج کا سب سے پہلا دن 8ویں ذوالحجہ ہے. ذوالحجہ کی 8ویں تاریخ 8th of ذوالحجہ. جو حضرات حج افراد کا احرام باندھے ہوئے ہیں یا حج قران کا احرام باندھے ہوئے ہیں انہیں احرام کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پہلے ہی سے احرام میں ہیں. مگر تمتع کرنے والے حضرات عمرہ کر کے احرام سے فارغ ہو چکے تھے، احرام سے نکل چکے تھے، اس لیے اب انہیں حج کے احرام میں داخل ہونے کی فکر کرنی پڑے گی. 8ویں ذوالحجہ کو سنت یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد مکہ مکرمہ سے مینا کی طرف روانہ ہو. اس روانگی کے وقت سے پہلے جب جی چاہے آپ حج کے احرام میں آ جائیں. آپ چاہے تو 8ویں ذوالحجہ کو فجر کی نماز کے بعد احرام میں آئیں، فجر سے پہلے آئیں، رات کو آ جائیں، اگلے دن عشاء کے بعد، مغرب کے بعد، مغرب سے پہلے. مگر مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ 8 ذوالحجہ کو صبح کے وقت مینا کے لیے روانہ ہو رہے ہیں تو آپ یہ کام عشاء کے بعد کر لیجئے. اور یہاں وہی سارے کام کرنے ہیں جو آپ عمرے کے احرام میں داخل ہونے سے پہلے اور ہونے کے وقت کر چکے ہیں. وہ سارے کام کر لیجئے جو اس وقت جائز ہے مگر احرام میں داخل ہونے کے بعد ممنوع ہونے والے ہیں. ناخن تراشنا، بالوں کو کاٹنا، میاں بیوی کے تعلقات، صابن لگا کر غسل کرنا، شیمپو لگانا. غسل کر لیا، اب غسل کرنے کے بعد عورتیں اپنے کپڑوں میں رہے اور مرد حضرات 2 چادر پہن لے. عورتیں احرام کی 2 رکعت نماز اگر وہ پاکی کی حالت میں ہے تو اپنی قیام گاہ پر ہی پڑھیں اور قیام گاہ پر پڑھ کر احرام میں داخل ہوں. اور مردوں کے لیے زیادہ افضل یہ ہے کہ وہ حرم شریف میں جائیں اور حرم شریف میں جانے کے بعد احرام میں داخل ہوں. مرد حضرات چادریں پہن کر حرم شریف میں چلے جائیں اور حرم شریف میں جانے کے بعد حرم شریف کا تحیہ طواف ہے، اس لیے جا کر کے کوشش کریں کہ طواف ہو جائے. اگر طواف نہ ہو سکے بہت زیادہ ہجوم کی وجہ سے، بھیڑ کی وجہ سے، تو کوئی حرج نہیں ہے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے اور 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد اب سر کو ڈھانک کر احرام کی 2 رکعت نفل پڑھیں. تو مرد حضرات حرم شریف میں پڑھیں، عورتیں اپنی ہوٹل پر پڑھیں. عورتوں کے لیے افضل اپنی قیام گاہ پر پڑھنا ہے، مردوں کے لیے افضل حرم شریف میں.
مگر کسی وجہ سے مرد حضرات بھی اگر وہاں پڑھ لیں تو جائز ہے اور عورتیں یہاں پڑھ لیں تو جائز ہے. 2 رکعت نماز پڑھ لی، پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں سورہ قل ھو اللہ احد، اور اس کے بعد مرد حضرات جو ہیں وہ اپنے سر کو کھول دیں، عورتیں تو اپنے کپڑوں ہی میں ہوں گی، اور پھر نیت کرے اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان فرمائیے اور اس کو میری طرف سے قبول فرمائیں. اور اس کے بعد پڑھیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب آپ احرام میں داخل ہو گئے. اب احرام میں داخل ہونے کے بعد جو جو چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں وہ آپ پر ممنوع ہو گئی، آپ کے لیے ممنوع ہو گئی، ان سب چیزوں سے بچیں. یہاں پر ایک بات عرض کر دوں کہ اب آپ مینا جائیں گے، مینا سے پھر عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے مینا، مینا آنے کے بعد رمی، رمی کے بعد دم شکر یعنی حج کی قربانی، اور اس کے بعد حلق، اور اس کے بعد طواف زیارت، اور طواف زیارت کے بعد سعی. یہ جو طواف زیارت کے بعد کی سعی ہے اسے اگر کوئی شخص مینا جانے سے پہلے کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، مگر تمتع کرنے والوں کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ طواف زیارت کے بعد کی سعی طواف زیارت کے بعد ہی کریں. اور حج قران اور حج افراد کرنے والوں کے لیے افضل یہ ہے کہ مینا جانے سے پہلے وہ یہ سعی کر لیں. اور یہ سعی وہ کب کریں گے؟ حج افراد کرنے والے اور حج قران کرنے والے جب طواف قدوم کریں گے تو طواف قدوم کے بعد یہ سعی کر لیں. تو حج افراد اور حج قران کرنے والوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ طواف زیارت کے بعد والی سعی ہے وہ مینا جانے سے پہلے کر لیں، اور حج تمتع کرنے والوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ طواف زیارت کے بعد والی سعی طواف زیارت کے بعد ہی کریں. مگر اگر حج قران اور حج افراد کرنے والے بعد میں کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اور حج تمتع کرنے والے پہلے کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. مگر حج تمتع کرنے والوں میں سے اگر کسی کی یہ نیت ہو گیا ہے، کسی کا یہ ارادہ ہو جائے کہ ہم اسی وقت کر لیتے ہیں شروع ہی میں، تو انہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سعی بغیر طواف کے نہیں ہو سکتی. اس لیے آپ کو ایک نفل طواف کرنا پڑے گا، اور یہ نفل طواف جو ہے وہ احرام میں آنے کے بعد کرنا پڑے گا. تو حج کی نیت کی، حج کی نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب آپ احرام میں آ گئے. اب اگر آپ سعی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو ایک نفل طواف کرنا پڑے گا، اور نفل طواف کرنے کے بعد آپ سعی کریں گے. اور یہ ایک قاعدہ ہے کہ ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہو، اگر طواف کے بعد سعی ہے تو اس طواف میں رمل بھی کرنا پڑے گا، اور اگر احرام کی چادر پہنی ہوئی ہے تو اجتباء بھی کرنا پڑے گا. تو اس نفل طواف میں رمل بھی کرے، اس نفل طواف میں اجتباء بھی کرے. اس کے بعد طواف کی 2 رکعت پڑھیں، اور طواف کی 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر آپ سعی کریں. اگر یہ سعی آپ نے مینا جانے سے پہلے کر لی تو اب جب آپ طواف زیارت کے لیے آئیں گے تو آپ صرف طواف زیارت کریں گے، اس کے بعد کی سعی اب نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ پہلے کر چکے ہیں.
اب سنت طریقہ یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مینا کے لیے سورج طلوع ہونے کے بعد، سن رائز کے بعد روانہ ہوئے تھے، اس لیے سنت یہی ہے۔ تو جو حضرات حاجیوں کو لے کر جاتے ہیں انہیں کوشش پوری یہی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے حاجیوں کو سورج طلوع ہونے کے بعد لے کر جائیں، مگر اس وقت کے وہاں کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ 2-3 ملین 20-30 لاکھ حاجی حج کرنے کے لیے آتے ہیں، تو اس میں دشوار اور مشکل بھی ہے کہ سارے حاجی سورج طلوع ہونے کے بعد جائیں، اور کچھ گروپ والے اپنی سہولت کے لیے بھی تہجد کے بعد لے جاتے ہیں، رات کو عشاء کے بعد لے جاتے ہیں، مغرب کے بعد لے جاتے ہیں۔ تو سنت یہی ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد نکلیں، مگر اگر کوئی اس کے خلاف کرے گا تو یہ خلاف اولا ہے، یعنی آپ نے ایک افضل کام نہیں کیا، ثواب کچھ کم ہو گیا، اور اگر مجبوری کی وجہ سے ایسا ہو جائے تو امید ہے کہ انشاءاللہ ثواب بھی کم نہیں ہوگا، تو اسے جھگڑے کا سبب نہ بنائیں۔ کوشش کیجئے، اور کوشش کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ ہمارے جو ذمہ دار ہیں ان سے تنہائی میں بغیر کسی اور کے سامنے ذکر کیے ہوئے ہم یہ بات کرنے کے، ایسا ممکن ہے کہ نہیں کہ ہم سورج نکلنے کے بعد چلے جائیں، اگر وہ انکار کرے تو اس کے ساتھ الجھے نہیں۔ تو سنت یہی ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد جائیں، مگر اگر گروپ کی مجبوری کی وجہ سے آپ کو جلدی جانا پڑے تو آپ جلدی چلے جائیں۔ اب مینا چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا سورج طلوع ہونے کے بعد نکلے، ظہر سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ اب مینا میں آپ کو 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ تو ایک کام تو یہ ہے کہ 5 وقت کی نمازیں آپ کی 8 ذو الحجہ کی مینا میں ہونی چاہیے، اور دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ یہ رات جو ہے یہ مینا میں گزارنی ہے۔ اس سلسلے میں بھی اب لوگ چونکہ آرام پسند ہو گئے ہیں، اس لیے اپنے ہوٹلوں میں پڑے رہتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم سیدھے عرفات چلے جائیں۔ تو یہ سستی اور غفلت جو ہے اور یہ کاہلی، یہ اچھی چیز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے معاملے میں۔ تو وہاں چلے جائیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھیں اور رات بھی وہی گزاریں، اور کوشش یہ کریں کہ یہ دن عبادت میں گزرے، نیکیوں میں گزرے، استغفار میں گزرے، توبہ میں گزرے، تسبیح میں گزرے، درود شریف میں گزرے، قرآن شریف کی تلاوت میں گزرے، اور ایک دوسرے سے سیکھنے، ایک دوسرے کو سکھانے میں گزرے، گناہ بالکل نہ ہو، نظر کی پوری حفاظت ہو۔ مینا کے قیام میں بے پردگی بہت ہوتی ہے، عورت مرد جب استنجے کے لیے جاتے ہیں، وضو کے لیے جاتے ہیں، اسی طرح الگ الگ خیموں میں اور ٹینٹ میں ہوتے ہیں، مگر ایک شخص کو اپنے محارم میں سے کسی سے بات چیت کرنے کی ضرورت پڑی تو مرد عورتوں کے خیمے میں چلے جاتے ہیں، عورتیں مردوں کے خیمے میں آ جاتی ہیں۔ تو حج کی حالت میں ان چیزوں سے بہت زیادہ احتیاط کریں، عورتیں کے سیکشن میں رہیں، مرد مردوں کے سیکشن میں رہیں، اور یہ دن جو ہے وہ پورا اچھی طرح سے گزاریں۔ اور پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ لبیک کے سلسلے میں بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں، لبیک خوب پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور مینا جانے کے بعد کھانے پینے میں تھوڑا احتیاط کر لیں، لائٹ فوڈ ہو، ہلکا پھلکا خوراک ہو، اگر کوئی شخص فروٹس پر گزارا کر سکتا ہے تو بہت ہی اچھا، اس لیے کہ یہاں سے عرفات جانا ہے، عرفات سے مزدلفہ، تو اگر کوئی ہلکا پھلکا رہے گا کھانے پینے کے اعتبار سے تو اسے استنجا وغیرہ میں بہت سہولت رہے گی۔ اسی طرح مکہ مکرمہ سے چلتے وقت سامان بھی کم سے کم لے، جو جتنا ہلکا پھلکا رہے گا اتنا فائدے میں رہے گا،
عام متن عورتوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں لے کر چلتی ہیں اور پھر مینا سے چلتے ہیں تو ان سب چیزوں کو لے کر عرفات جانا پڑتا ہے، عرفات سے ان سب چیزوں کو لے کر مزدلفہ آنا پڑتا ہے، اور اگر مزدلفہ میں 1-1.5 میل دور بس والے نے اتار دیا تو اس وقت وہ سامان کو لے کر چلنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو کم سے کم آپ سامان لیں، جو ضروری سامان ہے وہی لے کر کے آپ جائیں. اب یہ 24 گھنٹے وہاں آپ کے گزر گئے. 9ویں ذی الحجہ آ گئی، حج کا دوسرا دن. فجر کی نماز آپ پڑھیں اور فجر کی نماز سے تکبیرات تشریق شروع ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ہر نماز کے بعد پڑھی جائے گی. 9ویں ذی الحجہ جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے حج میں، اس لیے کہ آج عرفات کے میدان میں جانا ہے اور وقوف عرفہ کا دن ہے، اور مینا سے عرفات کے لیے روانگی بھی سورج کے طلوع ہونے کے بعد سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں نکلے تھے جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہو گیا تھا. مگر پہلے دن اور آج کے دن میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ یہ ہے کہ آج سورج کے طلوع ہونے کے بعد نکلنے کی تاکید کچھ زیادہ ہے، اس لیے آج ذرا کوشش کریں کہ ہمارا نکلنا سورج طلوع ہونے کے بعد ہی ہو. مگر یہ بھی کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے، اس لیے اسے بھی جھگڑے کا سبب نہ بنائیں. اپنی طرف سے کوشش کریں، اور کوشش کرنے میں بھی جو ہمارا گروپ کا ذمہ دار ہے اس سے تنہائی میں بات کریں، اس لیے کہ کوئی نہ سمجھ اگر آپ کی بات سن لے گا تو کہیں وہ اس کو جھگڑے کا سبب نہ بنا لے اور اس جھگڑے کا آپ سبب بن جائیں گے. کوشش کریں. اور عموماً میرے بھائیوں ہوتا یہ ہے کہ اگر فجر کی نماز کے بعد چائے وائی پی کر فوراً کوچ میں اگر بیٹھ بھی گئے تو اس کوچ کو مینا کے بارڈر سے نکلتے نکلتے سورج طلوع ہو ہی جاتا ہے. تو سورج طلوع ہونے کے بعد نکلنا ہے اور عرفات کی طرف جاتے ہوئے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی بڑائی کا استحضار، اپنے گناہوں کا استحضار، اپنے کچھ نہ ہونے کا استحضار، یہ خیال کہ میں بہت گندا بہت نکما، یہ بھی خیال لائے کہ اپنے وطن میں رہتے ہوئے تو بہت گناہ کرتا ہی رہا مگر اس مبارک سفر میں بھی میں نے کوئی خاص اچھے عمل نہیں کیے، مکہ مکرمہ آ کر بھی میں نے کوئی اچھے عمل نہیں کیے. اور آج جو ہے عرفات کے میدان میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برسنے والی ہے. میں اس امید کے ساتھ جا رہا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اس رحمت میں ضرور پناہ دیں گے، جگہ دیں گے، اور آج میں مغفور ہو جاؤں گا، میری مغفرت ہو جائے گی. اور دل میں اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ میری زندگی میں یہ ٹرننگ پوائنٹ ہو جائے، آج میری مغفرت بھی ہو جائے اور آج کے بعد میں ایسا کوئی کام نہ کروں جو آپ کے لیے ناراضگی کا سبب ہو. پہلا کلمہ پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، چوتھا کلمہ پڑھیں، تلبیہ خوب پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب آپ جو ہے عرفات پہنچ جائیں گے. عرفات کے وقوف کا وقت زوال سے ہے، یعنی نون کے بعد. یہ سورج سر کے اوپر آ جائے اور تھوڑا ڈھل جائے آفٹر نون، یعنی سر کے اوپر سورج آ جائے اس کی 10 منٹ کے بعد تقریباً اس وقت سے وقت شروع ہوتا ہے. اور یہ وقت بہت لمبا ہے. زوال سے وقت شروع ہوتا ہے، عصر، مغرب، عشاء، اور دوسرے دن صبح صادق تک اس کا وقت ہے. یہ عرفات کا وقوف جو ہے یہ بہت ہی اہم، یہ حج کا بیک بون ہے. الحج عرفۃ، حج تو عرفہ ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل جو حج ہے وہ عرفہ ہے. اگر ایک شخص سب کچھ کر لیتا ہے مگر عرفہ میں زوال سے لے کر دوسرے دن کی صبح صادق تک میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی عرفات کے میدان میں نہیں جاتا تو اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا.
یہ حج جو ہے، حج میں وقوف عرفہ فرض ہے، اس کے بغیر آپ کا حج نہیں ہوگا، دوبارہ جانا پڑے گا، حج نہیں ہوا. اور طواف زیارت بھی فرض ہے، مگر طواف زیارت اگر کوئی چھوڑ دے ذوالحجہ میں اور گھر آ کر کے کسی مفتی صاحب کے کہنے کی وجہ سے وہ محرم میں، سفر میں، ربیع الاول میں، ربیع الاخر میں جا کر کے اس کی قضا کر لیتا ہے اور قضا کر کے ایک دم دے دیتا ہے تو اس کا حج ہو جائے گا. مگر عرفات کے وقوف کی قضا نہیں ہے، دوبارہ پورا حج کرنا پڑے گا. یہ بہت ہی اہم رکن ہے. ایک شخص سب کچھ کرتا ہے مگر عرفات کا وقوف نہیں کرتا، وہ حاجی نہیں. اور ایک شخص کچھ نہیں کرتا، صرف وقوف عرفہ کر لیتا ہے احرام میں آنے کے بعد، یہ حاجی ہو جائے گا. اب جو چیزیں چھوٹی ہوئی ہیں اس کے بارے میں پھر رہنمائی ملے گی کہ اس کا دم دے دو، اس کی قضا کرو، مگر حج اس کا ہو جائے گا. تو وقوف عرفہ چونکہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، اس لیے اللہ نے اس کا وقت بھی بہت لمبا رکھا کہ بھئی دیکھو زوال تک میں پہنچ جاؤ. اچھا بھئی نہیں پہنچ سکے تو عصر تک میں پہنچ جاؤ. اچھا نہیں پہنچ سکے مغرب تک میں پہنچ جاؤ. بھئی اب بھی نہیں پہنچ سکے، پوری دنیا مغرب کے وقت فارغ ہو کر کے مزدلفہ جا رہی ہے، عشاء تک میں پہنچ جاؤ. بھئی ابھی بھی نہیں پہنچ سکے ہیں آپ اور اب عرفات پورا خالی ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، صبح صادق تک میں 1 سیکنڈ کے لیے پہنچ جاؤ تاکہ آپ کا حج ہو جاوے. تو زوال سے لے کر صبح صادق تک کے پورے وقت میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی عرفات کے میدان میں وقوف کر لینا یہ فرض ہے. اور زوال کے بعد جب بھی آپ پہنچے تو پہنچنے کے بعد سے لے کر پھر مغرب تک رہنا یہ واجب ہے. زوال سے لے کر صبح صادق تک 1 سیکنڈ کے لیے بھی پہنچنا تو فرض. اگر یہ کام بالکل نہیں ہوا تو حج ہی نہیں ہوگا. مگر ایک شخص جو ہے وہ زوال سے پہلے پہنچ گیا، مثلا 10 بجے پہنچ گیا، 11 بجے پہنچ گیا، اور 10 بجے 11 بجے پہنچنے کے بعد استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر، غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر آرام کر لیا یا بیٹھا رہا اور زوال ہو گیا، ظہر کا وقت ہو گیا. اب زوال ہو گیا تو اب اس کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے. اب اگر یہ نکل جائے گا مغرب سے پہلے تو یہ واجب کو چھوڑے گا، فرض ادا ہو جائے گا، واجب کو چھوڑے گا تو اسے دم دینا پڑے گا. ایک شخص جو ہے وہ زوال کے وقت نہیں پہنچا، زوال 1 بجے تھا، 2 بجے پہنچا، تو زوال سے لے کر جب بھی پہنچے اس وقت سے لے کر غروب تک وہاں رہنا یہ واجب ہے. وہاں پہنچ جانے کے بعد غروب سے پہلے اگر مزدلفہ سے عرفات سے نکل جائے گا تو اس پر دم واجب ہوگا. تو اس کو دوبارہ ذرا ذہن نشین کر لیجئے کہ زوال سے لے کر صبح صادق تک 1 سیکنڈ کے لیے بھی عرفات میں پہنچ جانا یہ تو فرض ہے، اسے فرض ادا ہو جائے گا. مگر واجب کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ پہنچے زوال یا زوال کے بعد اس وقت سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک آپ عرفات سے باہر نہ نکلیں. اس کا خاص خیال رہے. عرفات سے غروب کے بعد نکلنا ہے، عرفات کی باؤنڈری سے، یہ واجب ہے. اب وہاں آپ پہنچ جائیں، پہنچنے کے بعد جو ہے اگر جلدی پہنچ جائے، کبھی کبھی قسمت اچھی ہوتی ہے تو 8 بجے بھی پہنچ جاتے ہیں، 9 بجے بھی پہنچ جاتے ہیں، تو جا کر کے آرام کر لیں. زوال سے پہلے اگر ہو سکے تو غسل کریں، اگر غسل ممکن نہ ہو تو وضو کر لیں، اور وضو کر کے بالکل تیار ہو جائے، اس سے کہ زوال سے وقوف شروع ہو جائے گا. زوال ہوتے ہی ظہر کی نماز پڑھیں. ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا ہے، عصر کو عصر کے وقت میں. ظہر اور عصر دونوں کو ملا کر پڑھنے کے لیے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کچھ شرطیں ہیں کہ یہ کنڈیشن ہو، 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 تب جا کر کے ظہر کے وقت میں عصر کو لا کر ظہر اور عصر دونوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے. مگر چونکہ ہمارے زمانے میں وہ سارے کے سارے کنڈیشنز میٹ نہیں ہوتے، یہ ساری شرطیں موجود نہیں ہوتی، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق
ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا ہے، عصر کو عصر کے وقت میں پڑھنا ہے. ظہر کو اپنے وقت میں پڑھ لے اور ظہر کو پڑھنے کے بعد وقوف شروع فرما دے. اب وقوف کے سلسلے میں چند باتیں ذہن نشین کر لیجئے. وقوف کا معنی ہے ٹھہرنا، یعنی زوال سے لے کر یا زوال کے بعد جب بھی آپ عرفات میں پہنچتے ہیں سورج کے غروب ہونے تک عرفات کے میدان میں ٹھہرنا. وہاں عرفات کے میدان میں ایک مسجد ہے، مسجد نمیرہ. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زوال ہوتے ہی ظہر کی نماز ادا فرمائی اور ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر عصر کی نماز ادا فرمائی. مگر جو لوگ نئے ہوتے ہیں، اتنے مضبوط نہیں ہوتے، یا اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے ڈیپینڈنٹس کے ساتھ جاتے ہیں، انہیں ہم مشورہ نہیں دیتے کہ وہ مسجد نمیرہ میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں، اس لیے کہ مسجد نمیرہ تو آپ کو نظر آئے گی مگر مسجد نمیرہ سے آپ کو آپ کا خیمہ پھر نظر نہیں آئے گا، تو الگ ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ مسجد نمیرہ میں اگر نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے تو وہاں چونکہ حنبلی مسلک چلتا ہے اور ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متبع ہیں، تو کبھی کبھی بعض مسائل کے اندر وہاں کے امام صاحب جو ہیں وہ مسافر نہ ہونے کے باوجود بھی قصر کرتے ہیں، 2 ہی رکعت پڑھتے ہیں. اور آپ اگر مسافر نہیں ہوں گے اور مقیم ہوں گے تو آپ کے ذمہ 4 رکعت نماز ہوگی. تو یہ سارے مسائل ہیں جن کا آپ کو ذرا خیال رکھنا پڑے گا. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے خیمے ہی میں رہے. دوسری بات یہ ہے کہ وقوف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہ وہاں جبل رحمت ہے، تو جبل رحمت کے نیچے، جبل رحمت کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا تھا. ایک پہاڑ ہے عرفات میں اور دور دور سے نظر آتا ہے وہ جبل رحمت. تو جبل رحمت کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا. نماز مسجد نمیرہ میں پڑھی اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے آئے. یہاں بھی یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ کے خیمے سے آپ کو جبل رحمت نظر آئے گا مگر جبل رحمت سے آپ کا خیمہ نظر نہیں آئے گا. اس لیے اگر آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہو، ڈیپینڈنٹس کے ساتھ ہوں تو اس کی ہمت نہ کریں. یہ کس کے لیے ہے؟ جوانوں کے لیے ہے جو اکیلے ہیں اور جو یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہمیں تو جبل رحمت سے سیدھے مزدلفہ یوں ہی چلے جانا ہے، اپنے خیمے پر دوبارہ نہیں آنا ہے. اگر کوئی جبل رحمت کے پاس پہنچ جاتا ہے تو بہت سے لوگ جبل رحمت کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. یہ خلاف سنت ہے. صحابہ میں سے کسی نے جبل رحمت کے اوپر چڑھ کر وقوف نہیں کیا، بلکہ وقوف کرنا ہے جبل رحمت کے دامن میں. اور جو حضرات جبل رحمت تک نہیں پہنچ سکتے تو وہ جہاں کہیں بھی ہے انہیں وقوف کرنا ہے. اور وقوف کا طریقہ یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر دعا میں جس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طرح ہاتھ اٹھا کر کے عبادت پہ مشغول رہے. تو قبلے کی طرف رخ کرے، کھڑا رہے اور اس طرح ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا ہو تو دعا کرے، اور کچھ تسبیحات پڑھنی ہو تو تسبیحات پڑھے، مناجات مقبول پڑھنی ہو، حزب العظم پڑھنی ہو، پہلا کلمہ پڑھنا ہو، درود شریف پڑھنا ہو. یہ سنت طریقہ ہے. اور وہ بھی خیمے میں نہیں بلکہ خیمے سے باہر آسمان کی چھت کے نیچے. تو کھلے میدان میں آسمان کی چھت کے نیچے وقوف کا جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کھڑا رہے اور قبلے کی طرف رخ کرے. مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو اس کا خوب خیال رکھیں. اس میں آسان طریقہ یہ ہے کہ عورتیں خیمے میں رہیں اور مرد باہر میدان میں نکلیں. اور اگر گرمی کی شدت کی وجہ سے ظہر کی نماز کے فوراً بعد آپ یہ کام نہ کر سکے تو پھر آپ اپنے خیمے میں، آپ کے ٹینٹ میں کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کریں. آپ نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور دوسری اگر کوئی عبادت کرنا چاہے تو کھڑے ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے. اگر کوئی تھک جاتا ہے تو بیٹھنے کی اجازت ہے مگر لیٹنا مکروہ ہے. اور اگر کوئی بیماری کی وجہ سے لیٹنا چاہتا ہے تو وہ بھی اجازت ہے. کسی کو شدید سر میں درد ہے، کمر کی تکلیف ہے، بوڑھا ہے، بیمار ہے، وہ لیٹ سکتا ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے
کہ ظہر کی نماز کے بعد اگر ہمیں بہت گرمی محسوس ہوتی ہے اس لیے کہ ہم لوگ ٹھنڈے ملک سے جاتے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ خیمے کے اندر، ٹینٹ کے اندر جتنی دیر تک ہو سکے قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر عبادت کریں. تھک جائے تو بیٹھ جائے اور بیٹھ کر عبادت کرے، پھر کھڑے ہو جائے، پھر تھک جائے تو بیٹھ جائے، پھر کھڑے ہو جائے، پھر تھک جائے تو بیٹھ جائے. یہ کرتے رہیں عصر تک. عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ذرا ٹھنڈک ہو جائے گی تو اب باہر نکل جائیں، اور باہر نکل کر کھلی فضا میں، آسمان کی چھت کے نیچے کھلے میدان میں قبلے کی طرف رک کر کے جتنی عبادت کر سکے کھڑے ہو کر کے کریں. یہ بہت ہی اہم دن ہے اور پورے حج کا ایسنس اور کریم ہے. اس لیے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرے، ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرے، خوب عبادت میں لگا رہے. اور جیسے جیسے مغرب کا وقت قریب آتا جاتا ہے اتنا اتنا یہ وقت زیادہ قیمتی ہوتا چلا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں. بھائی پوری امت کے لیے دعا کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کو ہدایت کی راہ پر لگا دے، اور پوری امت کو اپنے دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت کو اللہ تعالیٰ سے تعلق نصیب فرمائے. اور پوری انسانیت کے لیے دعا کریں کہ اس پوری دنیا میں اس وقت جو بد امنی ہے، بے سکونی ہے، بے قراری ہے، اللہ تعالیٰ اس بے قراری، بد امنی اور بے سکونی کے ختم ہونے کے جو اسباب ہیں ان کو مہیا فرمائے، اور تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ سکون، قرار اور امن نصیب فرمائے. اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، مشائخ کے لیے، اساتذہ کے لیے، بستی والوں کے لیے، سب حاضرین کے لیے دعا فرمائیں. اور میں بھی درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے بھی آپ دعا فرمائیں، میرے ماں باپ، میرے اساتذہ، میرے مشائخ. اس لیے کہ میں اس وقت آپ کے سامنے یہ جو کچھ تھوڑی بہت باتیں کر رہا ہوں وہ انہی کی محنتوں کے نتیجے میں کر رہا ہوں، اس لیے ان کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں. اور اس کے علاوہ میرے گھر والے، میرے رشتہ دار، میرے جتنے بھی تعلق والے ہیں ان سب کے لیے خوب دعا فرمائیں. اب عبادتیں کون سی کرنی ہے عرفات میں؟ تو اس میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے. آپ کا جی چاہے تو نماز پڑھیں، آپ کا جی چاہے تلاوت کریں، آپ کا جی چاہے تو کلمہ پڑھیں، آپ کا جی چاہے درود شریف پڑھیں. گناہ نہ کریں اور وقت ضائع نہ کریں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عرفات کے میدان میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کلمہ وظیفہ رہا ہے وہ چوتھا کلمہ ہے. تمام انبیاء عرفات کے میدان میں گئے ہیں، انہوں نے حج کیا ہے اور انہوں نے بہت زیادہ یہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اور ایک دوسرا وظیفہ جو ہم ہر سال بتلاتے ہیں اور ہماری حج کی کتاب میں بھی وہ چھپ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ 100 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھیں. یہی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں آدھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور ساتھ میں کہے وعلینا معہم 100 مرتبہ. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفات کے میدان میں جو شخص اس وظیفے کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس بندے کے اس وظیفے کو پڑھنے سے فارغ ہونے پر فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں تم مجھے بتاؤ کہ میرے جس بندے نے میری توحید بیان کی، میری حمد و ثنا کی، میری تسبیح کی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، مجھے اسے کیا دینا چاہیے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے دربار میں رجوع کر کے اس وقت اپنی ذات کے لیے جو کچھ مانگے گا میں سب کچھ عطا کر دوں گا. اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اس وقت عرفات کے میدان میں جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں ان میں سے جس کے لیے جو کچھ بھی مانگے گا میں اسے بھی عطا کر دوں گا. اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا ہی نہیں، میرا بندہ جو چاہے مانگے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، میں سب کچھ عطا کر دوں گا.
تو مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ ظہر سے عصر تک باقی ساری عبادتیں وغیرہ میں رہے، عصر کے بعد یہ وظیفہ پڑھے اور پھر دعا میں مشغول ہو جائے. اور میرے بھائیو خوب دعا کریں، خوب دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں. یہ قبولیت کی گھڑی، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے اس دن. اور اپنے سب متعلقین کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، دشمنوں کے لیے، اپنوں کے لیے، پرایوں کے لیے، مسلموں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، سب کے لیے دعا فرمائیں. اور میں پھر درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے، میرے سب متعلقین کے لیے، ہمارے اس ادارے اسلامک دعویٰ اکیڈمی کے لیے، مسجد نور کے لیے، لیسٹر کی تمام مساجد کے لیے، لیسٹر کے جتنے ادارے، جتنے مساجد میں اس وقت دینی کام ہو رہے ہیں اور ان کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، ان کے لیے، پورے ملک کے اداروں کے لیے، پوری دنیا کے اداروں کے لیے، مدارس کے لیے، مساجد کے لیے، جتنی جماعتیں، جمعیتیں، علماء، جو بھی دین کے کام ہو رہے ہیں، سب کے لیے خوب دعا فرمائیں. اب یہ عبادت میں اور لبیک بھی بیچ بیچ میں پڑھیں. ایک ایک دعا کو 3 مرتبہ کہیں اور دعا کرتے کرتے 5-7 منٹ دعا کی کہ پھر کہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پھر دعا کی، پھر بیچ میں لبیک، پھر دعا کی، بیچ میں لبیک. لبیک کو بہت زیادہ پڑھیں. اور لبیک کا معنی ہے میں حاضر ہوں. لبیک میں حاضر ہوں. تو اس وقت یہ تصور کرے کہ میں گناہوں کے ساتھ حاضر ہوں، میں بہت ہی نکما ہونے کی حالت میں آیا ہوں، بس آپ مجھے اچھا کر کے یہاں سے بھیجیے، آپ مجھے اچھا کر کے بھیجیے. اپنے بارے میں یہ سوچے کہ میں تو اتنا بگڑا ہوا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے سدھار نہیں سکتی، اللہ آپ ہی مجھے ٹھیک کر سکتے ہیں. اور اگر اس عرفات کے میدان سے میں خالی ہاتھ گیا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا، آپ میرے اوپر فضل کا معاملہ فرمائیں. عبادت میں لگے رہیں، غروب تک، مغرب تک لگے رہیں. اپنے گروپ کے جو ذمہ دار ہیں ان کو سمجھائیں، خاص طور پہ عرفات کے بارے میں کہ بھائی عرفات میں یہ وقت ہے تو بہت قیمتی ہے، ہمیں مغرب تک عبادت میں لگے رہنے دو. مگر ہوتا یہ ہے میرے بھائیوں کبھی کبھی کہ گروپ والے اپنی سہولت کے لیے لوگوں کو غروب سے 15-20 منٹ پہلے ہی کوچوں میں بٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ جو عبادت کا ایک مزہ ہے وہ پورا بگڑ جاتا ہے. تو آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ پیار محبت سے گروپ والے کو سمجھائے، اس کو بھی جھگڑے کا سبب نہ بنائے، اس کو پہلے سے سمجھائے کہ بھئی دیکھو آخری وقت تک ہمیں عبادت میں لگے رہنے دینا، غروب تک. اور اگر وہ اصرار ہی کرے تو اس کے ساتھ جھگڑے نہیں، مگر مینٹلی آپ اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ ہم خیمے سے تو جا رہے ہیں بس میں، مگر بس تو ابھی عرفات ہی میں ہے. تو بس میں جانے کے بعد آپ وقوف کو نہ چھوڑیں. بس میں جانے کے بعد جب تک سورج غروب نہ ہو جائے اس وقت تک آپ دعا کرتے رہیں. اور غروب سے پہلے بس عرفات سے نکل جائے گی نہیں نکل جائے گی اس کی آپ فکر نہ کریں، اس لیے کہ وہاں سسٹم ایسی ہے کہ پولیس کسی بھی وہیکل کو، کسی بھی سواری کو غروب سے پہلے عرفات کی حد سے باہر نہیں نکلے. آپ مشغول ہو جائے، اپنی کوچوں میں بیٹھ کر جو جس کام میں لگا ہوا ہے آپ اپنے مشغول ہو جائے اور دعا کرتے رہے آخری وقت تک. اب غروب ہونے کے بعد عرفات سے نکلنا ہے. اگر غروب ہونے سے پہلے کوئی نکل گیا اور مزدلفہ میں چلا گیا تو اس پر دم واجب ہوگا، اس لیے کہ زوال سے لے کر یا زوال کے بعد جب بھی آپ داخل ہوں اس وقت سے مغرب تک رہنا واجب ہے. مگر آپ مغرب کی نماز مزدلفہ عرفات میں نہیں پڑھیں گے. مغرب کی نماز مزدلفہ میں جا کر عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے. مغرب کی نماز مزدلفہ میں جا کر عشاء کے وقت میں عشاء کے ساتھ ملا کر اور کمبائن کر کے پڑھنا یہ واجب ہے. اس لیے آپ عرفات میں مغرب کی نماز نہ پڑھیں، آپ راستے میں مغرب کی نماز نہ پڑھیں. آپ اگر مزدلفہ میں پہنچ گئے مگر ابھی عشاء کا وقت نہیں ہوا ہے تو آپ ابھی نہ پڑھیں. مغرب کا وقت، عشاء کے وقت مغرب کی نماز مزدلفہ میں جا کر عشاء کے وقت میں پڑھنا ہے، یہ واجب ہے. اور جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے. اب ایک مشورہ یہاں میں یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ مکہ مکرمہ سے جب آپ مینا کے لیے روانہ ہونے والے ہوں اس وقت اگلے دن فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ان 5 نمازوں کے
کی اذان کے اوقات کو آپ نوٹ کر لیں کہ فجر کتنے بجے ہوئی، ظہر کتنے بجے ہوئی، عصر کی اذان کتنے بجے ہوئی، مغرب کی کتنے بجے ہوئی، عشاء کی کتنے بجے ہوئی. اور آپ مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں نماز کا جب فیصلہ کریں تو دوسروں کو دیکھ کر نہ کریں، اپنے وقت کے مطابق کریں. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے تو کسی نے یہاں نماز پڑھنا شروع کر دیا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وقت ہو گیا، آپ دیکھا دیکھی شروع کر دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ہے کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ عشاء کی اور مغرب کی نماز جو عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے وہ وقت سے پہلے لوگ پڑھ لیتے ہیں. اس لیے آپ کو مغرب کی نماز مزدلفہ میں جا کر پڑھنی ہے، اور مزدلفہ میں جا کر بھی کب پڑھنی ہے؟ عشاء کے وقت میں. مزدلفہ میں جا کر عشاء کے وقت میں عشاء کے ساتھ کمبائن کر کے پڑھنا ہی واجب ہے، اور جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. اور مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد عشاء کے وقت کے شروع ہو جانے کے بعد کھانے پینے وغیرہ دوسرے کاموں کے علاوہ سب سے پہلے اس کام کو کرنا ہی مستحب ہے. اب آپ روانہ ہو گئے تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ دیکھا دیکھی کبھی کوئی کام نہ کریں. بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ٹریفک میں آ جاتے ہیں، 2-3 گھنٹے ٹریفک میں رہتے ہیں اور اچانک دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ عرفات اور مزدلفہ کے بیچ کا حصہ ہے، ابھی مزدلفہ میں پہنچے نہیں ہیں. جب تک مزدلفہ کا بورڈ نظر نہ آئے اس وقت تک نماز نہ پڑھیں آپ. یا یہ کہ جب تک عرفات سے گزر کر ایسی جگہ پر نہ آ جائے جہاں چاروں طرف لائٹیں ہیں اور میدان ہی میدان ہے، وہاں نماز پڑھیں. تو مزدلفہ داخل ہو جائیں. مزدلفہ داخل ہونے کے بعد آپ نے جو ٹائم نوٹ کیا ہے عشاء کا، اس ٹائم کے مطابق اگر عشاء کا وقت ہو جائے تو سب سے پہلے آپ کو جو کام کرنا ہے وہ مغرب اور عشاء کی نماز کو پڑھنا ہے. ہاں، عرفات سے چلتے چلتے کبھی کبھار ایسا ہو گیا، جو کہ بہت مشکل ہے، کہ ابھی آپ مزدلفہ کے بارڈر میں داخل نہیں ہوئے اور آپ گھڑی کو دیکھ رہے ہیں تو گھڑی یہ بتا رہی ہے کہ 15 منٹ میں اب صبح صادق ہو رہی ہے اور عشاء کی نماز جا رہی ہے. تو ایسی صورت میں پھر مزدلفہ کا انتظار نہ کریں اور جہاں کہیں ہے وہیں پر مغرب اور عشاء پڑھ لیں تاکہ قضا نہ ہو جائے. اب مزدلفہ میں داخل ہو گئے. مزدلفہ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے استنجا، وضو وغیرہ کی ضرورت ہو تو اس سے فارغ ہو کر مناسب جگہ تلاش کرے جس میں عورتیں ایک طرف ہو، مرد ایک طرف ہو، ذرا پردے کا بھی اہتمام ہو، بد نظری میں بھی مبتلا نہ ہو، اور اپنی اپنی نماز پڑھے. نماز کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اذان کہی جائے، اذان کے بعد اقامت کہی جائے. تو ایک اذان اور ایک اقامت. اس کے بعد مغرب کی فرض پڑھی جائے. مغرب کی فرض کے بعد عشاء کی فرض پڑھی جائے، اور عشاء کی فرض کے بعد مغرب کی سنت پڑھی جائے. مغرب کی سنت کے بعد عشاء کی سنت اور پھر وتر. یہ ترتیب ہے. نماز پڑھ لی. اب نماز پڑھنے کے بعد آپ چاہیں تو کنکریوں کو چن لیں. اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مزدلفہ سے 3 یا 4 دن، جتنے دن کی بھی رمی ہے جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، اس کی رمی کرنے کے لیے اگر کوئی شخص کنکریاں اٹھانا چاہتا ہے تو مزدلفہ سے کنکریاں اٹھانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر مزدلفہ ہی سے کنکریاں اٹھانا ضروری نہیں ہے. آپ رمی کرنے کے لیے جتنی کنکر کی ضرورت ہے، جتنے پیبلز کی ضرورت ہے، آپ سوائے 2 جگہ کے کسی بھی جگہ سے اٹھا سکتے ہیں. آپ مزدلفہ سے بھی اٹھا سکتے ہیں، مینا سے بھی اٹھا سکتے ہیں، مزدلفہ مینا کے بیچ میں جو راستہ ہے وہاں سے بھی اٹھا سکتے ہیں. صرف 2 جگہ سے نہیں اٹھا سکتے. ایک تو رمی کرنے کی جو جگہ ہے اور وہاں ساری کنکریاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں سے نہیں اٹھا سکتے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کا جو شخص بھی جمرات پر کنکری پھینکتا ہے اور اس کا وہ پھینکنا اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کنکر کو آسمانوں میں اٹھا لیتے ہیں. تو جو پیچھے رہ گئی ہے وہ کنکری ہے جو مقبول نہیں ہے. تو جو کنکر مقبول نہیں ہے اس سے رمی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ ایک زندہ معجزہ ہے ہمارے مذہب کا. ہمارے مذہب کا زندہ معجزہ ہے
کہ 3 ملین حاجی اگر 7 کنکری پھینکتے ہیں تو 21 ملین کنکری ہوتی ہے. مگر آپ جا کر کے دیکھیے آپ کو 21 ملین کنکری نظر نہیں آتی. اور آج کل تو ہمارے زمانے میں چونکہ قبولیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے قیامت کے قریب ہونے کی وجہ سے، تو شام کے وقت بلڈوزر میں آ کر کے وہ کنکریوں کو لے جاتے ہیں تھوڑی تھوڑی. مگر میں 1980s کی بات کر رہا ہوں کہ 3 دن تک بالکل کنکری کوئی اٹھا کر نہیں لے جاتا تھا. اور 2 ملین حاجی آتے تھے تو 2 ملین حاجی بڑے شیطان پر 3 دن تک اگر 7 کنکری پھینکتے ہیں تو یہ 42 ملین کنکری ہو جاتی ہے. مگر پھر بھی اس کا ڈھیر جو ہے وہ اتنا نہیں ہوتا تھا. یہ زندہ معجزہ اسلام کا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو کنکری مقبول ہوتی ہے وہ اللہ اوپر اٹھا لیتے ہیں، تو اس لیے وہاں سے نہیں اٹھانا ہے. اور دوسری جگہ جہاں سے کنکری نہیں اٹھانی ہے وہ ناپاک جگہ، پیشاب پاخانہ گندی جگہ، وہاں سے نہیں اٹھانی ہے. اس کے علاوہ اب جہاں سے چاہے اٹھا لیں. کنکریاں کتنی اٹھانی ہے بھائی؟ تو پہلے دن جو ہے صرف بڑے شیطان پر 7 کنکری پھینکنی ہے تو 7 اٹھائیں. اور دوسرے دن جو ہے بڑے اور درمیان والے اور چھوٹے تینوں کے اوپر 7 کنکری پھینکنی ہے تو 21 چاہیے. اور تیسرے دن بھی تینوں پر تو اور 21 چاہیے. تو 21 اور 21 42 اور پہلے دن کے ساتھ 49 کنکری آپ کو چاہیے. اور اگر کسی کا یہ ارادہ ہو رہا ہو کہ میں چوتھے دن بھی کنکری ماروں، اس لیے کہ چوتھے دن کی کنکری واجب نہیں ہے، مگر اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، تو اس کو اور 21 کی ضرورت پڑے گی. تو کل 70 کنکریوں کو اٹھا لے. بھائی ممکن ہے اللہ کسی کو توفیق دے دے. تو اگر مزدلفہ سے کنکری اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے. اگر کنکری وہاں سے نہیں اٹھانا چاہتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے 7 کنکر اٹھائے تھے. اس لیے کم سے کم پہلے دن جو بڑے شیطان پر کنکریاں پھینکنی ہے اس کے لیے 7 کم سے کم وہاں سے اٹھانے. نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد کنکریاں اٹھا لی. اب کنکریاں اٹھانے کے بعد آپ جو ہیں اپنے کھانے پینے وغیرہ کا انتظام کر لیں. اور اس کے بعد آپ کو وہاں صبح صادق تک قیام کرنا ہے. اور مزدلفہ کا وقوف شروع ہوگا صبح صادق سے. تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، مغرب اور عشاء کے وقت میں. عشاء سے صبح صادق تک ڈون تک آپ کا مزدلفہ میں ٹھہرنا سنت مؤکدہ ہے. اور ڈون سے صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے سے کچھ پہلے تک پورا وقت ٹھہرنا سنت ہے. اور اس میں سے 1 سیکنڈ بھی ٹھہر جانا واجب ہے. عرفات میں کیا تھا کہ 1 سیکنڈ بھی ٹھہر جانا فرض تھا اور پورا وقت ٹھہرنا واجب. یہاں تھوڑا ہلکا ہو گیا کہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی ٹھہر جانا واجب اور پورا وقت ٹھہر جانا سنت. تو پوری رات ٹھہرنا سنت مؤکدہ. اور اس رات میں 2 کام کرنے کے ہیں. ایک تو عبادت. دارالعلوم کراچی کے ایک بہت بڑے مفتی ہیں، مفتی عبد الرؤف صاحب سکھروی دامت برکاتہم، انہوں نے اپنی حج اور عمرے کی کتاب میں لکھا ہے کہ بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ مزدلفہ والی رات شب قدر سے بھی زیادہ افضل ہے حاجی کے لیے. اس لیے اس میں عبادت کریں جتنی ہو سکے. اور عبادت میں ایک عبادت یہ بھی ہے کہ سو جائیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مزدلفہ میں سونا ثابت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت کر کے سو بھی جائیں، یہ بھی عبادت ہے. پھر تہجد کے وقت اٹھ جائیں، تہجد کی نماز پڑھیں. اور تہجد کی نماز پڑھ کر دائیں بائیں آگے پیچھے جو لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں ان کو آپ مت دیکھیں، آپ اپنے وقت کو دیکھیں. اس لیے کہ جو شخص بھی عرفات سے مزدلفہ میں سورج نکل جانے کے بعد آتا ہے تو اس پر دم واجب ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وقوف مزدلفہ نہیں ہوا. اور جو شخص صبح صادق سے پہلے نکل جاتا ہے اور مینا چلا جاتا ہے اس پر بھی دم واجب ہوگا، اس لیے کہ اس نے وقوف نہیں کیا.
تو کہیں جلدی نماز پڑھ کر کے آپ چلے نہ جائیں، اس لیے اپنا وقت دیکھیں جو آپ نے مکہ مکرمہ میں فجر کی اذان میں نوٹ کیا ہے، جب وہ وقت ہو تو اس وقت اذان کہیں، اذان کہنے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھیں، 2 رکعت سنت کے بعد 2 رکعت فرض پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، اور جب نماز ہو جائے تو نماز ہونے کے بعد پھر قبلے کی طرف رک کر کے کھڑے ہو کر کے وقوف کرنا ہے جیسے عرفات میں کیا تھا۔ کب تک؟ سورج کے طلوع ہونے سے کچھ پہلے تک، سورج کے نکلنے کے 3-4 منٹ پہلے تک، اور سورج کے نکلنے سے پہلے مینا کے لیے روانہ ہو جائے۔ مگر میرے بھائیوں، یہ مزدلفہ کا وقوف تو اب یوں سمجھیں کہ ختم ہی ہو گیا ہے۔ ادھر صبح صادق ہوئی، فجر کی نماز پڑھی کہ سب روانہ ہو جاتے ہیں، اب وہ قیام کرتے ہیں اور قبلے کی طرف رک کر کے کچھ عبادت کرتے ہیں، یہ مزاج نہیں رہا۔ تو آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، فجر کی نماز پڑھ لیں گے تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی ٹھہرنا واجب ہے، وہ واجب تو آپ کا پورا ہو گیا۔ اور پھر یہ کریں کہ بس میں بیٹھنے سے پہلے 2-4 منٹ کے لیے کم سے کم قبلے کی طرف کھڑے ہو کر کے کچھ دعا کر لیں، کچھ تسبیحات وغیرہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد کوچ میں بیٹھ جائیں۔ اور پھر یہ خیال رہے کہ عموماً اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوچ مزدلفہ ہی میں رہتا ہے سورج کے طلوع ہونے تک، تو آپ کوچ میں بیٹھ کر کے یہ سمجھیں کہ میں اس وقت وقوف مزدلفہ میں ہوں، اور عبادت کرتے رہیں جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو۔ اب یہ حج کے 2 دن پورے ہو گئے، حج کے 2 دن پورے ہو گئے، اور اب تیسرے دن میں آپ داخل ہو رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی عرض کر دوں کہ عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے مینا یہ اصل امتحان کا وقت ہے، تو اس میں اگر تاخیر ہو، ڈیلے ہو تو صبر کریں، اور یہ سمجھے کہ یہ بھی عبادت ہے، صبر کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنا اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان اللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہت اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں مزدلفہ جلدی پہنچ کر یا مینا جلدی پہنچ کر کیا کرنا ہے؟ ہمیں عبادت کرنی ہے۔ تو کوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور صبر کر رہے ہیں، بدن دکھ رہا ہے اور جلدی پہنچنا چاہتے ہیں مگر اللہ کے لیے صبر کر رہے ہیں، تو یہ صبر بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ کسی کے ساتھ لڑے نہیں، جھگڑے نہیں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ عرفات کی ساری نیکیاں جو ہے وہ عرفات سے مزدلفہ پہنچتے پہنچتے ہی ختم ہو جاتی ہے، مزدلفہ سے مینا پہنچتے پہنچتے ہی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے بہت زیادہ صبر کے ساتھ جائیں۔ اب یہ آخری دن جو ہے، یہ تیسرا دن، یہ بہت ہی زیادہ صبر والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات کو اچھی طرح نیند بھی نہیں آئی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ عرفات جانے کے لیے صبح سے نکلے ہوئے تھے، پورا دن پھر پوری رات، اب 24 گھنٹے ہو گئے ہیں، اور 24 گھنٹے ہو جانے کے بعد بھی آپ ابھی اپنی قیام گاہ پر نہیں پہنچے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جلدی پہنچ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیلے ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راستے میں کہیں اتر جانا پڑے اور چل کر جانا پڑے۔ صبر کریں آپ، اور صبر کے ساتھ جائیں۔ اور یہ 10ویں ذوالحجہ حج کا تیسرا دن ہے، وہاں عید کی نماز بھی نہیں ہے، عید بھی نہیں ہے، عید جو ہے وہ پوری دنیا میں منائی جا رہی ہوگی، عید کی نماز پڑھی جا رہی ہوگی۔ یہ عید کے دن اب ہمیں مینا پہنچنے کے بعد چند کام کرنے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بات عرض کرنے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ یہ جو مزدلفہ کا وقوف ہے وہ عشاء سے لے کر صبح صادق تک سنت موقدہ، اور صبح صادق سے لے کر سورج کے نکلنے تک 1 لمحے کے لیے بھی واجب۔ اگر کوئی 1 منٹ کے لیے 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ٹھہرے گا تو دم واجب ہوگا۔ مگر اس میں عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بیماروں کے لیے، کمزوروں کے لیے کچھ گنجائش ہے، اور وہ گنجائش یہ ہے کہ ان کو شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر وہ چلے جائیں مینا، اور ان کو وقوف کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو اگر ایسا کوئی انتظام ہو اور اس میں عورتیں، بیمار، بوڑھے اگر وہ جانا چاہے تو ان کے لیے گنجائش ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مزدلفہ میں رہے، کب تک رہے؟ سورج کے طلوع ہونے تک، یعنی سورج نکلا تو نکلنے سے 2-4 منٹ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکل پڑے، اور سیدھے چلے گئے بڑے شیطان پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے شیطان پر 7 کنکر پھینکے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دم شکر یعنی حج کی قربانی ادا کی،
اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بانوں کو منڈوایا، اور سر کے بانوں کو منڈوا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف زیارت ادا کیا اور واپس مینا آ گئے۔ یہ سب کچھ چند گھنٹوں میں ہو گیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ۔ تو دیکھو بھائی، ہمارے زمانے میں 30 لاکھ حاجی ہیں، اور اس زمانے میں تقریباً 1,24,000 حاجی۔ تو فیسلٹیز کو اگر ہم دیکھیں تو اس زمانے کے اعتبار سے 1,24,000 بہت زیادہ تھے، مگر ان کی رمی بھی مستحب وقت میں ہوئی، ان کی قربانی بھی مستحب وقت میں ہوئی، ان کا حلق بھی مستحب وقت میں ہوا، اور ان کا طواف زیارت بھی مستحب وقت میں ہوا۔ یہ وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ تعالی کی کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو انسانوں کو تکلیف میں ڈالے۔ آج کل دنیا میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ کیسی عبادت ہے کہ جس میں لوگ مر جاتے ہیں۔ تو 30 ملین حاجی، مگر فیسلٹی کتنی؟ اور اس وقت 124,000 اپروکسیمیٹلی حاجی، مگر فیسلٹی بہت کم، روڈ بہت نیرو، اونٹ پر سفر کرنا، پیدل سفر کرنا، مگر ایک شخص کو کوئی زخم بھی نہیں آیا، ایک شخص کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، کسی کو کوئی دھکا نہیں لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈسپلن تھے، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے تھے۔ آج کل جتنے حاجی ہیں ان میں سے ہر حاجی یہ کوشش کرتا ہے کہ میرا کام ہو جائے، اور اس زمانے میں ہر صحابی یہ سوچتا تھا کہ میرے بھائی کا کام ہو جائے۔ وہ ایک دوسرے کو آگے کرتے تھے، ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو طاقتور ہے وہ اپنا کام کر لیتا ہے، جو کمزور ہے وہ بیچارے پیستے چلے جاتے ہیں۔ تو خیر، عرض یہ کر رہا ہوں کہ اب ہمارے ذمے 4 کام ہے، 4 کام۔ نمبر 1، بڑے شیطان پر 7 کنکری پھینکنا، یہ واجب۔ نمبر 2، ہم نے چونکہ حج تمتع کیا ہے، اور جن حضرات نے حج قران کیا ہے ان پر بھی حج کی قربانی واجب۔ یہ میں بار بار حج کی قربانی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی حاجی یہ قربانی یہ سمجھ کر نہ کریں کہ یہ ہر سال جو ہم قربانی کرتے ہیں وہ قربانی ہے۔ یہ حج کی قربانی الگ ہے، اور یہ جو حج کی قربانی ہے، حج کی قربانی اس میں اور وہ ہر سال ہم قربانی دیتے ہیں اس میں فرق ہے۔ تو اس سلسلے میں علماء سے اور مفتیوں سے آپ معلوم کر لیں کہ آپ کے ذمے صرف حج کی قربانی ہے یا حج کی قربانی کے علاوہ دوسری قربانی بھی ہے۔ پچھلے بیان میں اس پر تفصیل عرض کی جا چکی ہے جو کیسٹس میں موجود ہے۔ اس سال موقع نہیں ہے، اس لیے یہ حج کی قربانی، اور حج کی قربانی کے بعد ہمیں اپنے سر کے بالوں کو منڈوانا ہے، یہ بھی واجب۔ تو بڑے شیطان پر 7 کنکری پھینکنا واجب، حج کی قربانی کرنا حج قران اور حج تمتع کرنے والوں پر واجب، اور حج افراد کرنے والوں پر واجب نہیں، مستحب حج کی قربانی۔ اور تیسری چیز حلق کرانا سب کے لیے واجب، اور چوتھی چیز طواف زیارت، یہ فرض۔ چوتھی چیز طواف زیارت، یہ فرض۔ اب جو حضرات حج افراد کر رہے ہیں وہ جب مینا آئیں گے تو مینا آنے کے بعد وہ 7 کنکری پھینکیں گے بڑے جمرے پر۔ بڑے جمرے پر 7 کنکری پھینکنے کے بعد ان کے لیے چونکہ قربانی حج کی مستحب ہے، اس لیے ان کے لیے آرڈر میں کرنا ضروری نہیں ہے۔ وہ کنکری پھینکنے کے بعد سیدھے چلے گئے حلق پر تو وہ کر سکتے ہیں، وہ کنکری پھینکنے کے بعد حج کی قربانی کرے اور پھر جا کر کے حلق کرے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے یہ آرڈر ضروری نہیں ہے قربانی کا، مگر جو حج تمتع کرنے والے ہیں اور حج قران کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ پہلی 3 چیزوں میں آرڈر ضروری ہے، واجب۔ سب سے پہلے آپ کو بڑے شیطان پر 7 کنکری پھینکنی پڑے گی، اس کے بعد حج کی قربانی، اس کے بعد سر کے بالوں کو منڈوانا۔ ابھی آپ نے کنکری نہیں پھینکی ہے اور قربانی ہو گئی تو گڑبڑ۔ ابھی آپ نے قربانی نہیں کی ہے اور سر کے بالوں کو منڈوا دیا تو گڑبڑ۔ ان 3 چیزوں میں ترتیب اور آرڈر واجب،
اور اس کے لیے ہم نے ایک کوڈ ورڈ رکھا ہے، وہ ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ رمی کرنی ہے، رمی، 7 کنکری پھینکنی ہے، جسے انگلش میں آپ پیلٹنگ کہیں گے، تو پیلٹنگ کا پی یاد رکھو۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو حج کی قربانی کرنی ہے، اس کے لیے انگلش میں اینیمل سیکریفائس، تو ایس یاد رکھو۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ شیونگ، تو اس کے لیے ایس یاد رکھو، تو PASS۔ تو پاس ہونے کے لیے پیلٹنگ، نمبر 2 اینیمل سیکریفائس، اور نمبر 3 شیونگ، اس ترتیب سے کرنی ہے۔ اور یہ چوتھی چیز جو ہے طواف زیارت، تو طواف زیارت کو اس آرڈر میں کر کے چوتھے نمبر پر کرنا سنت ہے۔ تو طواف زیارت کو آرڈر میں رکھنا ضروری نہیں، سنت ہے۔ ان 3 کاموں کو آرڈر میں رکھنا ضروری، اور طواف زیارت کو آرڈر میں رکھنا سنت۔ اگر کسی نے طواف زیارت رمی سے پہلے کر لیا تو جائز، اگر کسی نے طواف زیارت رمی اور حج کی قربانی کے بیچ میں کر لیا تو جائز، اگر کسی نے طواف زیارت حج کی قربانی اور شیونگ کے بیچ میں کر لیا تو بھی جائز، مگر ان 3 کے بعد نمبر 4 پر کرنا یہ سنت ہے۔ یہ 3 چیزوں کو آرڈر میں کرنا واجب، اور یہ چوتھی چیز کو ترتیب میں کرنا یہ سنت ہے، حج تمتع اور حج قران والوں کے لیے۔ اب مسئلہ یہاں پر جو سب کو پریشان کرے گا وہ حج کی قربانی کا، اس لیے کہ عموماً آج کل ہوتا یہ ہے کہ حج کی قربانی خود کر نہیں سکتے، وہ کسی کے حوالے کرنی پڑتی ہے۔ تو جس کسی کو آپ حج کی قربانی کے لیے کہیں تو آپ کو اس کا احتیاط کرنا پڑے گا کہ وہ آپ کی رمی سے پہلے نہ کرے، اور آپ کو اس کا خیال کرنا پڑے گا کہ آپ سر کے بالوں کو اس وقت تک نہ منڈوائیں جب تک کہ وہ قربانی نہ ہو جائے۔ تو ایسا کرنے کے لیے تو ایسے آدمی کو سونپنا پڑے گا جو آپ کو آگر کے اطلاع کرے، جس کو آپ اطلاع کر سکے کہ میں نے اب رمی کر لی ہے، یا یہ کہ جو آپ کے لیے وقت کو فکس کر لیں۔ مثلا وہ آپ کو یہ کہہ دے کہ بھائی دیکھو حج کے تیسرے دن مغرب سے پہلے تم رمی کر لینا، مغرب سے پہلے تم کر لینا، اس سے کہ میں تمہاری قربانی کروں گا مغرب کے بعد عشاء کے بعد میں کروں گا رات کو، اور تم پھر سر کے بالوں کو منڈوا لینا فجر کی نماز کے بعد۔ تو بٹوین مغرب اور فجر میں تمہاری قربانی کر دوں گا، مغرب سے پہلے تم رمی کر لینا اور فجر کے بعد تم حلق کرا دینا۔ ایسا آدمی ہو تبھی جا کر کے یہ معاملہ قابو میں آئے گا۔ اب یہ جو 4 ارکان رہ گئے ہیں، ان کی جو اپنی اپنی تفصیل ہے وہ انشاءاللہ آئندہ کل کی نشست میں عرض کی جائے گی۔ میں نے عرض یہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لاتے ہی آپ نے سورج تو طلوع ہو چکا تھا، تو آپ نے سب سے پہلے کنکری ماری، کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے حج کی قربانی کی، حج کی قربانی کرنے کے بعد آپ نے حلق کروایا، اور حلق کرا کے آپ تشریف لے گئے طواف زیارت کے لیے، اور آپ پھر واپس مینا تشریف لے آئے۔ پہلے ہی دن سب کچھ کر لیا، مگر ان سب کے کیا کیا ٹائم ہے، کیا کیا اوقات ہیں، اور ہمارے زمانے میں رش میں بہتر کیا ہے، وہ سب انشاءاللہ آئندہ کل کی نشست میں عرض کیا جائے گا۔ یہاں پر صرف اخیر میں اتنی بات عرض کر دوں کہ تلبیہ جو ہے وہ سب سے پہلے دن کی رمی جب آپ شروع کرتے ہیں اس کے بعد لبیک پڑھنا بند ہو جائے گا۔ جیسے عمرے میں بتلایا تھا کہ طواف شروع کریں گے تو لبیک پڑھنا بند ہو جائے گا، تو حج میں لبیک پڑھتے رہیں گے، مینا میں بھی، عرفات میں بھی، مزدلفہ میں بھی، مزدلفہ سے مینا بھی، مینا آ کر کے بھی، مگر جیسے ہی آپ نے کنکری مارنا شروع کر دیا اب لبیک پڑھنا بند ہو جائے گا۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کوشش کو جو یہاں پر ہو رہی ہے اسے حج کے صحیح ہونے کا ذریعہ بنائے، اور میرے لیے آپ سب کے لیے جو حضرات اس میں تعاون کر رہے ہیں سب کے لیے اللہ تعالیٰ نجات کا ذریعہ بنائے۔ اور بھائی مفت میں یہ کتابیں بھی تقسیم ہو رہی ہیں تو ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ مفت میں یہ کتابوں کو تقسیم کرنے میں معاون بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سب لوگوں کا ثواب پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی جان میں، مال میں، اولاد میں، دینداری میں، تقوی میں، دنیا میں آخرت میں برکت پیدا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم أذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا مرضا. اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعل حج الحجاج حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا وتجارتهم تجارة لن تبور. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولأهلنا ولمشايخنا ولأقاربنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا